बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये है कि वो जो अनमोल पिंकी नाम की एक औरत पकड़ी गई थी, उसने पेशी के दौरान एक स्टेटमेंट दिया है। बहरहाल उसका अभी रिमांड हो गया है और इससे पहले नहीं हुआ था, अब उसका रिमांड भी हो गया है। मामला मीडिया पे आ गया, रुला पड़ गया और बड़े लोगों के स्टेक्स इसके अंदर आ गए हैं, तो अब सूरत हाल शायद तसल्ली बख्श रहेगी। इंसाफ होना चाहिए और मंशियात बेचने की किसी को भी पाकिस्तान में इजाज़त नहीं होनी चाहिए। पूरी नस्ल तबाह हो जाती है। ड्रग्स के कारोबार में पैसा तो बहुत है, ये लोग बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत पैसा बनाते हैं, लेकिन लोगों की ज़िंदगियां तबाह कर देते हैं। मैं ज़ाती तौर पे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी नशे ने ज़िंदगी तबाह की, बर्बाद की। उनकी फैमिलियां रुल गई, उनके लोग परेशान हो गए, उनके बच्चे रुल जाते हैं, ख़ानदान पूरे के पूरे बिखर जाते हैं। तो नशा बहुत बुरी चीज़ है, इसमें आदमी को कोई होश नहीं रहती। लिहाजा ऐसे लोगों के साथ सख्ती से निपटना चाहिए। पूरा नेटवर्क ये भी पकड़ना चाहिए और बेशुमार नेटवर्क हैं, बेशुमार हैं, सबको पकड़ना चाहिए। मैं जब जर्नलिस्ट नहीं था तो उससे पहले चंद सालों तक मैं एक तंजीम के लिए उसके साथ काम करता रहा जो नशे के खिलाफ काम करती थी, और हम हर जगह पे जाते थे, नौजवानों को बताते थे, कोशिश करते थे कि लोग नशे के आदी ना हो और अगर कोई नशा करता है तो वो छोड़ दे, कायल करने की कोशिश करते थे। लेकिन मैं क्योंकि ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि ये कितनी बुरी चीज़ है, मैंने अपने करीबी दोस्तों को तबाह होते हुए देखा, कुछ इलाके में लोगों को तबाह होते हुए देखा कि अच्छा भला आदमी था, अचानक नशे पे लगा, घर बार सारा कुछ तबाह कर लिया, फैमिली तबाह कर ली। तो अभी वो जो औरत है उसने एक और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया। उसने जब उसको लेकर आए अदालत में तो उसने वहां पे उसके सर के ऊपर कपड़ा डाला हुआ था। पहले तो बड़े प्रोटोकॉल के साथ आ रही थी, आपने देखा विजुअल कैसे दंदनाती हुई फिर रही थी वहां पे। जनाब कैमरामैन वीडियो बना रहे थे, चौड़ी होके जा रही थी, जनाब बदमाशी है, कमाल है। तो पहले तो वो उस तरह जा रही थी जो नॉर्मल रूटीन होती है इन लोगों की, लेकिन आज जो है वो सर पे कपड़ा वपड़ा डाला हुआ था और औरतों ने भी पकड़ा हुआ था, घेरा हुआ था और जबरदस्ती खींच खींच के ले जा रही थी। तो वहां उसने एक जुमला बोला और एक बात की। तो अनमोल पिंकी ने बताया कि मुझ पर दबाव डाला जा रहा है कि बनी गाला के एक बंदे को मैं मंशियात सप्लाई करती थी, ये मुझे कहा जा रहा है कि मैं ये स्टेटमेंट दूं या मुझे कहा जा रहा है कि मैं ये बात करूं। तो उसने जब ये कहा कि मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा, तो फौरी तौर पे ना पुलिस वालों ने उसके सर के ऊपर कपड़ा डाला, उसे खींच के अंदर की तरफ लेकर गए और कोशिश की कि वो मीडिया के साथ बात ना कर सके। लेकिन उसने वहां पे अदालत में ये स्टेटमेंट दिया, उसने कहा जी मुझ पर दबाव डाला जा रहा है, मुझे तशद्दुद किया जा रहा है, मुझे धमकियां दी जा रही हैं कि तेरे घर वालों को उठा लेंगे और मुझे तो लाहौर से जो है वो मेरा ताल्लुक है, मेरे पास यहाँ केसेस बनाए जा रहे हैं। वो बातें करती रही वो। तो उसने कहा जी बनी गाला के एक शख्स को मैं मंशियात सप्लाई करती थी, मुझ पर दबाव डाला जा रहा है कि मैं ये स्टेटमेंट दूं। तो फौरी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो मैदान में आ गए। उन्होंने कहा जी ये क्या बकवास है, इमरान खान पे इतने केसेस आपने पहले डाल दिए, आप ये भी करके देख लें। देखें, मैंने आपको पिछले वीलॉग में एक बात बताई थी, मुझे आइडिया नहीं था कि इतनी जल्दी उस बात की तस्दीक हो जाएगी। आप मेरा पिछला वीलॉग निकालें, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप पारा इस्लामाबाद में जो ISI का हेडक्वार्टर है वहां पे सहाफ़ियों को बुलाया गया था और ज्यादातर उन सहाफ़ियों को बुलाया गया था जिनकी बातों को ज्यादा पसंद नहीं करती मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। उन्हें बुलाकर धमकाया गया और उन्हें मजबूर किया गया और उन्हें बार बार ये कहा गया कि तुम लोग फोकस दीगर खबरों के ऊपर रखो, और स्पेसिफिकली ये वाली खबर के बारे में कहा गया कि पिंकी जो मंशियात फरोश पकड़ी गई है ये वो खबर है, इस तरह की चीजें आप रिपोर्ट करें, पूरी दुनिया में रिपोर्ट होती हैं, तो वो देखें मुआशरे के लिए कितने ये हैं। तो वो इस चीजों की कहानियां जो वो सुना गए, तो उन्हें कहा गया लोगों को कि आपने ये रिपोर्ट करना है, मीडिया को कहा गया। उसके बाद हम देखते हैं कि मीडिया के अंदर इस खबर को ज्यादा उठाया जाता है गुज़िश्ता 2-3 दिन में। कुछ हमारे एंकर हैं वो पूरा पूरा प्रोग्राम इसके ऊपर कर देते हैं, हालांकि इससे बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं पाकिस्तान में। तीरा में जो दहशतगर्दी का इंसिडेंट हुआ या खैबर पख्तूनख्वा में जो लगातार दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, पिछले एक हफ्ते के अंदर दर्जनों लोग शहीद हो गए पाकिस्तान में दहशतगर्दी में, उसके ऊपर मीडिया प्रोग्राम नहीं करता। एक औरत पकड़ी गई है मंशियात फरोश, उसके ऊपर मीडिया प्रोग्राम करता है। इस्लामाबाद में एक लेडी जर्नलिस्ट थी, वो लेकर जा रही थी शराब अपनी गाड़ी की डिक्की में भर के और उन्हें पकड़ा पुलिस ने वहां पे, और वो लेडी जर्नलिस्ट ने पुलिस को धमकियां लगाना शुरू कर दी। तो वो पुलिस वाले उनको मना कर रहे थे, आप धमकियां ना लगाएं, आपके पास से ये शराब बरामद हुई है, आप बताएं आप ये क्यों लेकर जा रही हैं। तो उन्होंने जवाब देने की बजाय धमकियां लगाई और थोड़ी देर के बाद उन्होंने कोई ऑफिसर से बात की और कुछ खास किस्म के लोग पहुंच गए, नामालूम अफराद। उन्होंने आकर अपनी शनाख्त कराई पुलिस से, पुलिस ने माफी मांगी, वो खातून जो है वो अपनी शराब लेकर वहां से निकल गई। यानी उन्होंने सबके कैमरे भी चेक किए, मोबाइल भी चेक किए कि किसी के पास कोई फुटेज तो नहीं बनी या कोई ऐसी चीज तो नहीं है। तो वो खातून सहाफी वहां से वो शराब लेकर निकल गई। तो इसके ऊपर तो कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, वो तो दंदनाती हुई आई, उसके पास शराब मौजूद थी जो एक नशा करने वाली चीज है। इसने भी बड़े घर बर्बाद किए हैं।
لیکن وہ کسی نے نہیں پوچھا. تو یہ ایک پنکی منشیات فروش قابو آ گئی ہے, نشان عبرت اس کو بننا چاہیے. لیکن میں نے آپ کو پچھلے بھی ویلاگ میں کہا تھا کہ اب یہ ڈائیورژنز لگا رہے ہیں, توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میڈیا دہشت گردی پہ بات نہ کرے, جو پاکستان میں بہت بڑھ گئی ہے. یو اے ای نے جو پاکستان کے ساتھ کیا, ایک خارجی محاذ پہ ہمیں بہت بڑی ناکامی ہے, اس پہ میڈیا بات نہ کرے. اس پہ بہت دباؤ ڈالا گیا میڈیا پہ. پھر جو اسلام آباد میں زمینیں خالی کروا رہے ہیں, غریبوں کے گھر توڑ رہے ہیں, وہاں پہ صحافیوں پہ دباؤ ڈالا گیا کہ یہ کہاں سے آ گئے ہیں لوگ بھائی, انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اسلام آباد پہ, دارالحکومت ایسے ہوتا ہے, ہم دارالحکومت کو یہ بنائیں گے وہ بنائیں گے, یہاں پہ بہت بڑے بڑے پروجیکٹ بنیں گے, لہٰذا ہم یہ ساری زمین خالی کروائیں گے. تو اس کے اوپر بالکل کسی کو ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی. بھئی آپ نے زمین خالی کروانی ہے کروائیں, لیکن ان کو متبادل زمین دیں یا ان کو جگہ دیں یا فلیٹ بنا کے ان کو آپ دیں. آپ کا اربوں خربوں کا منافع ہے, تو پھر وہ غریب آدمی کا تو بیچارے کا چند لاکھ کا ہی ہے نا اثاثہ. تو اس کو آپ اگر تھوڑا سا اس میں 10% یا 5% کا منافع اگر آپ اس کو دے دیں گے غریبوں کو, تو وہ بھی بیچارے کہیں جا کر بس جائیں گے. لیکن نہیں, یہاں پہ ساری چیزیں جو ہے زور زبردستی کے ساتھ ہوتی ہیں. تو کل میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ پنکی, اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ یہ کریں, اور پھر آج اس کے اندر سے ایک نیا ٹوسٹ آتا ہے. مجھے نا اس میں ایسا لگتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ پنکی نے جان بوجھ کر دیا ہے. اور یہ سٹیٹمنٹ, اچھا یہ مجھے لگتا ہے, کیونکہ دیکھیں میں نے کرائم رپورٹنگ کی ہے بہت لمبا عرصہ, میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں, بہت اچھی طرح جانتا ہوں یہ سٹیٹمنٹ کیسے ہوا ہے. میں پولیس والوں کی باڈی لینگویج بھی دیکھ رہا تھا, یہ خاتون کو بھی دیکھ رہا تھا, کیمروں کے سامنے آ کر اچانک یہ واردات ڈالی گئی اور لے کے نکل گئے. اس کو سمجھیں آپ ذرا تھوڑا سا. دیکھیں اگر ایک ملزمہ ہوتی نا, یا اس کا اپنا سٹیٹمنٹ ہوتا, اگر یہ سٹیٹمنٹ اس خاتون کا اپنا ہوتا تو یہ کبھی یہ نہ کہتی کہ بنی گالا کے ایک شخص کو میں سپلائی کرتی رہی ہوں, مجھے یہ کہنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. اگر اس کا اپنا سٹیٹمنٹ ہوتا تو یہ صاف کہتی کہ مجھے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ میں عمران خان کو سپلائی کرتی رہی ہوں. یہ ذرا غور کیجئے گا تھوڑی سی بات. یہ اسٹیبلشمنٹ ایسے ہی کھیلتی ہے گول گول کر کے, کہ نام بھی نہیں لینا, الزام بھی لگا دینا ہے, کہنا بھی کچھ نہیں اور سارا کچھ کہہ بھی دینا ہے. تو یہ ان کا طریقہ واردات ہے اسٹیبلشمنٹ کا. یہ کرمنل کے دماغ میں ایسے بات نہیں آتی, یا پولیس کے دماغ میں بھی ایسے بات نہیں آتی. تو یہ ایک واردات انہوں نے ڈالی ہے صرف توجہ بھٹکانے کے لیے, توجہ ہٹانے کے لیے. توجہ رہنی چاہیے جو بجٹ ابھی یہ بیڑا غرق کر رہے ہیں عوام کا, اس کے اوپر توجہ رہنی چاہیے. گردشی قرضہ انہوں نے کیسے بڑھا دیا اس کے اوپر توجہ رہنی چاہیے. کہ انہوں نے عوام سے جس طرح کی لیویاں وصول کی ہیں, یعنی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ لیوی تو قانوناً آپ لے ہی نہیں سکتے, اس کے لیے آپ کو اپروول چاہیے ہوتی ہے, اور وہ بھی آپ نے 5 روپے 10 روپے آپ نے لیوی لے لی, بہت ہے. انہوں نے لیوی کو بڑھا کے 100 روپے سے اوپر پہنچا دیا. مجھے بتائیں دنیا میں کون اتنے ٹیکسز لیتا ہے پیٹرول کے اوپر؟ جتنے کا پیٹرول نہیں ہے اس سے زیادہ کہ یہ عوام سے ٹیکسز وصول کر رہے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگلے سال جو لیوی وصول کی جائے گی پاکستانیوں سے, وہ اس کا انہوں نے پورا سسٹمیٹک طریقے سے بنا لیا ہے کہ ہم نے اگلے سال کتنی لیوی وصول کرنی ہے پاکستانیوں سے. وہ ہے جناب 1700 ارب روپے. یعنی اس سال انہوں نے لیوی وصول کر لی. اب آپ کو پیٹرول سستا نہیں ملے گا, عالمی منڈی میں سستا ہو بھی جائے گا نا, تو عالمی منڈی کے مطابق آپ کے ساتھ انصاف نہیں کیا جائے گا. یعنی اگر بہت سستا بھی ہو جاتا ہے نا, تو اگر آدھی قیمت ہو جاتی ہے عالمی منڈی میں, تو آپ کی قیمت آدھی نہیں ہوگی, آپ کی قیمت اس کے حساب سے نہیں ہوگی. آپ سے حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے اسی بہانے, اب انہوں نے بڑھا تو دیا ہے, اب یہ آپ سے وصول کریں گے لیویاں اور اسپیشل ٹیکسز. اور پیٹرول کے اوپر جو ٹیکسز ہیں یا لیوی ہے, اس کے بعد میں 1700 ارب کا انہوں نے تخمینہ لگا لیا کہ اگلے سال انہوں نے اکٹھا کرنا ہے. تو یہ ڈکیتی جاری رہے گی, یہ ڈکیتی بند ہونے نہیں جا رہی. گردشی قرضہ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر بڑھ بڑھ کے 5206 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے. 5206 ارب کا ہمارے اوپر گردشی قرضہ ہے. 97,000 ارب سے زیادہ ہمارے اوپر ملک کے اوپر قرضہ ہے, اور گردشی قرضہ ہمارا 5206 ارب ہے. عمران خان صاحب کے دور میں یہ 2400 ارب روپے تک تھا. عمران خان صاحب کے دور میں ایک سال میں جو گردشی قرضہ ہمارے اوپر پڑتا تھا وہ لگ بھگ 300 ارب کا گردشی قرضہ پڑتا تھا. جبکہ پی ایم ایل این کی جب حکومت آئی تھی تو انہوں نے آتے ہی 500 ارب کا جو گردشی قرضہ ہے اس کو ادا کیا, اور دوبارہ 1200 ارب روپے تک کا گردشی قرضہ وہ چڑھا کے چلے گئے. عمران خان صاحب کے دور میں ہر سال 300 ارب روپے کا گردشی قرضہ چڑھا, اور ابھی جو یہ شہباز شریف کا اور عاصم منیر صاحب کا دور چل رہا ہے, اس میں ہر سال پاکستانیوں کو 700 ارب روپے کا گردشی قرضہ تقریباً چڑھ رہا ہے. یعنی اب ان کی 4 سال ہوئے ان کی حکومت کو, ان کو آئے ہوئے, تو ان کے دور میں اب تک 2800 ارب روپے کا گردشی قرضہ چڑھ چکا ہے.
یہ جناب پاکستان کے ان چیزوں پہ وہ کہتے ہیں بات ہی نہ کریں. آپ بات ہی نہ کریں کہ عمران خان کے دور میں کھاد سستی تھی, عمران خان کے دور میں آٹا سستا تھا, چینی سستی تھی, عمران خان کے دور میں پیٹرول سستا تھا, ڈالر کی قیمت اتنی زیادہ اوپر نہیں گئی ہوئی تھی, گو کہ وہاں پہ بھی اوپر گئی تھی, اور ایکسپورٹس اچھی چل رہی تھی, پاکستان میں ترقی کی شرح اچھی تھی, شرح نمو آپ کی 6% کے آس پاس تھی, تو آپ کو جو ہے کریڈٹ ریٹنگ پاکستان کی بہت یہ ساری چیزیں عمران خان کے دور میں بہتر چل رہی تھی. وہ کہتے ہیں اس پہ بات ہی نہ کرو, تقابلی جائزہ آپ نے لینا ہی نہیں ہے. آپ نے یہ کہنا جی عمران خان بہت برا ہے اور یہ جو رجیم ہے یہ بہت اچھا ہے, اس کی آپ تعریفیں کریں جیسے ڈونلڈ ٹرمپ. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی یہ روٹی تو نہیں کھاتا نا وہ پاکستان سے. ڈونلڈ ٹرمپ کا جو اپنا چھوٹا موٹا افغانستان میں مفاد ہے یا ایران میں مفاد ہے, اس کے لیے آپ اس کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں, وہ خوش ہے آپ سے, اس کو آپ سے اور کچھ چاہیے بھی نہیں. پاکستان میں آپ ڈیموکریسی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ تو عرب حکمرانوں سے بھی بہت خوش ہے, ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں. ابھی چائنا میں گیا, وہاں پہ ڈیموکریسی اس طرح سے نہیں ہے, وہ وہاں پہ بھی خوش ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ تو بادشاہوں سے بھی تعلقات بنائے گا جہاں پہ اس کا مفاد ہوگا. ان کو جمہوریت سے کوئی لینا دینا ہوتا تو وہ سعودی عرب کا پہلی مرتبہ جب دورہ کرتے ہیں, جب بھی امریکی حکمران آتے ہیں زیادہ تر وہ گلف ممالک میں چلے جاتے ہیں, وہاں پہ پیسے بہت زیادہ ہیں, تو وہ وہیں جاتے ہیں, دورے وہاں کے کرتے ہیں, وہاں سے پیسے آتے ہیں. انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہے یا جو یہاں پہ بادشاہت ہے, اس سے انہیں فرق نہیں پڑتا. بہرحال گردشی قرضہ انہوں نے بڑھا کے 5,206 ارب روپے تک پہنچا دیا ہے, اور ایک اسپیشل سرچارج جولائی کے بعد سے پاکستانیوں کو بل کے اندر آئے گا, یہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا. اور یہ اس کے علاوہ آپ کو دینی پڑے گی کیپیسٹی پیمنٹ, جو 2,000 ارب روپے بنتی ہے ہر سال. 2,000 ارب روپے ہر سال آپ کو کیپیسٹی پیمنٹ الگ سے دینی پڑے گی. یہ وہ پیمنٹ ہے جو بجلی انہوں نے پیدا ہی نہیں کی, یعنی جو بجلی نہ پیدا ہوتی ہے, نہ کوئی خریدتا ہے, نہ کوئی بیچتا ہے, لیکن آپ اس کے پیسے ان بڑے بڑے امیر لوگوں کے اکاؤنٹوں میں ڈالتے ہیں. وہ اس لیے ڈالتے ہیں کہ انہوں نے نواز شریف, شہباز شریف, زرداری اور مشرف کے دور میں معاہدے کیے تھے اور قوم کو چونا لگایا تھا. اس کے سب سے بڑے ذمہ داران جو ہیں وہ شریف خاندان ہیں. انہوں نے جو منصوبے لگائے نا, صرف ان میں سے کسی ایک منصوبے کو پکڑیں اور پکڑ کے آپ اس کی انکوائری کریں نا, تو ان کو سزائے موت ہونی چاہیے. انہیں اٹھا کے ساری زندگی کے لیے جیل میں ڈالنا چاہیے, ان کے اثاثے ضبط ہونے چاہیے, اور ان سے پوچھنا چاہیے جناب کمیشن کہاں پہ لیے, پیسہ کدھر ہے, لاؤ سارا پیسہ پاکستان کا واپس کرو. حالات آپ چیک کریں کہ جہاز کا تیل جو ہے پاکستان میں, یہ ابھی خبر میں دیکھ رہا تھا, ایک جو جہاز کا تیل ہے, جیٹ فیول جسے آپ کہتے ہیں, اس میں وہ سستا کر دیا حکومت نے. کیونکہ دیکھیں نا, پی آئی اے لے لی فوجی فاؤنڈیشن نے, اور بڑے بڑے تگڑے لوگ ہیں وہ, ان کی ایئر لائنز ہیں, تو ایئر لائنز کو تو خسارے میں نہیں ڈالنا, وہاں پہ تو فیول سستا ہونا چاہیے. تو ایئر لائن کا فیول جو ہے وہ سستا کر دیا حکومت نے, موٹر سائیکل کا فیول مہنگا کر دیا. یعنی پاکستان میں ایک عام موٹر سائیکل والا جو ہے وہ جو تیل خریدتا ہے وہ خریدتا ہے 410 روپے کا لگ بھگ 1 لیٹر, جبکہ اگر پاکستان میں آپ کے پاس جہاز ہے تو آپ کو پیٹرول ملے گا 320 روپے 32 پیسے فی لیٹر. آپ کو اگر موٹر سائیکل کے آپ مالک ہیں, CD70 ہے آپ کے پاس یا کوئی پرانا سا موٹر سائیکل ہے, تو آپ 410 روپے کا پیٹرول لیں گے 1 لیٹر, جو آگے مہنگا بھی ہو جائے گا. جبکہ آپ کے پاس اگر جہاز ہے پاکستان میں یا آپ ایئر لائن چلاتے ہیں, تو آپ کو وہی پیٹرول یا اس سے بہت اعلیٰ کوالٹی کا جیٹ فیول آپ کو 320 روپے 32 پیسے فی لیٹر میں ملے گا. یہ صورتحال ہے. ایک خبر بڑی عجیب و غریب آئی ہے, BBC پہ چلی ہے, تو میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں, کیونکہ میں اس کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں پہلے بھی. محسن نقوی صاحب کو ایک دعوت نامہ آ گیا بھارت سے کہ جناب آپ بھارت میں آ جائیں IPL کا فائنل دیکھنے کے لیے. یہ دعوت نامہ کیوں آیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ بیک ڈور چینل ڈپلومیسی چل رہی ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی, بھارت کی ملٹری اور ان کی حکومت کے ساتھ. یہ جب عمران خان صاحب بڑے سخت بیانات دیتے تھے نا جن دنوں میں, اور وہ نریندر مودی کو فاشسٹ کہتے تھے, جب RSS کے نظریے کو وہ جا کے جوڑتے تھے عمران خان صاحب نازیوں کے نظریے کے ساتھ, جو ہٹلر کے ٹائم کے ساتھ, تو اس وقت انڈیا کو بہت تکلیف ہوتی تھی. تو انڈینز تب بار بار درخواست کرتے تھے, کیونکہ بیک ڈور چینل پہ ان کے رابطے فوجیوں کے آپس میں رہتے ہیں, فوج آپس میں رابطے کبھی بھی ختم نہیں کرتی, انڈین فوج کے اور پاکستانی فوج کے, ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے, اور ان کی اسٹیبلشمنٹ تو سیاستدان کنٹرول کرتے ہیں, بہرحال وہ پاکستانی فوجیوں کے ساتھ وہ رابطے میں رہتے ہیں. اس بات کا اعتراف ہمارے سامنے جنرل باجوہ نے کیا تھا, اور بڑے عرصے کے بعد یہ پتا چلا تھا کہ جن دنوں عمران خان صاحب سخت مخالفت کر رہے تھے انڈیا کی, ان دنوں میں عمران خان صاحب کے نالج سے باہر جنرل فیاض حمید جو ہے اجیت دوول سے ملاقاتیں کر رہے تھے, اور دیگر لوگ بھی آپس میں رابطوں میں تھے.
तो ये बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी चलती रहती है और यहीं से ये चीज तय हुई कि गुडविल जेस्चर के तौर पे मोहसिन नकवी को दावत दी जाए आईपीएल के फाइनल के लिए। अब देखते हैं जाते हैं नहीं जाते, या थोड़ी सी और इसमें पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन फिलहाल ये डिप्लोमेसी कभी काम करती है कभी काम नहीं करती। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये आपस में राब्ते में रहते हैं। सियासतदान जितना मर्जी लड़े, फौजों के आपस में कुछ ना कुछ राब्ते वो बरकरार रहते हैं, कहीं ना कहीं पे वो एक दूसरे के लिए मार्जिन रखते हैं। आजम नजीर तारड़ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया और कहा कि मुझे आईनी तरमीम का इल्म नहीं है। देखें, जब 26वीं आईनी तरमीम आ रही थी तब आजम नजीर तारड़ से पूछा तो उन्होंने कहा जी मुझे इल्म नहीं है, जब आएगी सबको पता चल जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम का पूछा, उन्होंने कहा जी मुझे इल्म नहीं है, जब होगी सबको पता चल जाएगा, हम बैठेंगे मुशावरत करेंगे, इत्तेहादियों से मुशावरत के बगैर नहीं हो सकता, तरमीम अगर आइन में करनी जरूरी हुई तो हम जरूर करेंगे। इस तरह की बातें उन्होंने पहले भी की थी आजम नजीर तारड़ साहब ने। अब 28वीं आईनी तरमीम आ रही है, हम फिर खबर दे रहे हैं, तो आजम नजीर तारड़ साहब ने उसी तरह की बातें की। उन्होंने कहा जी हमारे तो इत्तेहादी हैं, उनके बगैर हम कर नहीं सकते, हम तो उनके साथ मुशावरत करेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, आइन के अंदर बड़ी गुंजाइश है, चीजें हैं जिनको ठीक होना चाहिए, पहले भी कंसेंसस हुआ था, अब भी कंसेंसस होना चाहिए। देखिए, मैंने जो उनकी बातों से नोट किया ना, एक्चुअली ये 18वीं आईनी तरमीम को मुझे जो लगता है कि ये सबोटाज करने जा रहे हैं 28वीं आईनी तरमीम के अंदर। 18वीं आईनी तरमीम आई थी 2009 में पीपल्स पार्टी के दौर में, पीएमएलएन ने उसके ऊपर वोट डाला था और इन्होंने सूबाई खुद मुख्तारी दी थी सूबों को, और बहुत सारे इख्तियारात वफाक से लेकर सूबों को दे दिए थे ताकि सूबे बेहतर अंदाज में गवर्न कर सकें। तो अब हुआ यह है कि इन्होंने ये फैसला कर लिया पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कि सूबों से इख्तियारात वापस लेकर अपने पास रखने हैं और इन